السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کو مسلمان نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو جمعہ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں یا اپنے ثواب کو کم کر بیٹھتے ہیں اور وہ ثواب نہیں حاصل کر پاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول اختیار کیے ہیں، ان کو چنا ہے، نیک بندوں کو بھی اللہ رب العالمین چن لیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایام بھی خاص کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کچھ دنوں کو بھی چن رکھا ہے جس میں ہم نیکیاں زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ان فضائل کو حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ جمعہ کا دن وہ بہترین دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کے دن ہی ان کو جنت سے نکالا بھی گیا۔ کب جنت سے نکالا گیا؟ جب ان سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ان سے وہ غلطی ہو گئی جس غلطی سے اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، لہذا اس سے ہوشیار رہنا۔ آدم علیہ السلام کو بھول چوک ہو گئی، وہ متنبہ نہیں رہ سکے، شیطان کے جال میں پھنس گئے اور وہ کام کر بیٹھے جس سے اللہ رب العالمین نے انہیں منع فرمایا تھا۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کی تعظیم بیان کی ہو، جس کی عظمت بیان کی ہو، ہمیں اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات پیدا کی ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت کار فرما ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ جو دن ہمیں عطا کیا ہے جسے ہم جمعہ کا دن کہتے ہیں، اس دن ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے اور گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اگر جمعہ کے دن کسی کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے تو اس کو بقیہ ایام میں بھی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم دن ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ وفیہ قبض، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ وفیہ النفخ، اسی دن سور پھونکی جائے گی۔
وفیہ الصاقہ، جب سور پھونکی جائے گی تمام لوگ مر جائیں گے، فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا جو درود بھیجنا ہے وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، وکیف تعرض صلاتنا علیک، ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیے جاتے ہیں، وقد ارمت، جب کہ آپ کو دفن کر دیا جائے گا اور آپ مٹی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو مٹی کھائے۔ جو انبیاء جہاں بھی مدفون ہوں گے وہ ویسے ہی موجود ہوں گے اپنی پوری باڈی کے ساتھ، زمین ان کو نہیں کھائے گی، مٹی ان کو نہیں کھائے گی۔ عام لوگ جن کو دفن زمین کے اندر کر دیا جاتا ہے، 50-60 سال کے بعد اگر ان کی قبر کھودی جائے دوبارہ تو اس میں سے چند ہڈیاں ملتی ہیں، اور بہت سے ایسی قبریں ہوتی ہیں جس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ لیکن انبیاء کے اوپر اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اتنا عظیم دن ہے جس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن سور بھی پھونکی جائے گی۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ جمعہ کی رات میں ہم کو چھٹی مل جاتی ہے اور ہم وہ سارا گندا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بقیہ 6 دنوں میں ہمیں کرنے کو نہیں ملتا ہے، جبکہ یہ جمعہ کی رات ہے، صبح میں جمعہ پڑھنا ہے اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ میرے بھائیو، آپ تصور کرو کہ آپ نے رات میں گناہیں کیے، گندی چیزیں دیکھی اپنے آنکھوں سے، اپنی گندی چیزیں کانوں سے سنی ہیں، اور گندگی کی طرف آپ کا ذہن مائل ہے، اور اسی دن قیامت اگر قائم ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ آپ کو غور کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں قال رجل من اليہود لعمر رضی اللہ عنہ، کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لو علینا نزلت هذه الآیہ، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل کی گئی ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، نزلت یوم عرفہ، عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، فی یوم جمعہ، اور وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہماری چھوٹی عید ہے، تو عید کے دن، خوشی کے دن یہ آیت نازل ہوئی اور عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی۔ اور عرفہ کے میدان میں جب حاجی وہاں اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کی بھی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرما کر فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ میرے بندے آئے ہوئے ہیں، ان کے بال غبار سے اٹے ہوئے ہیں، میری بارگاہ میں حاضر ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے تم سب گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی دن نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان اس دن کیا جو بہت ہی عظیم ترین دن ہے، وہ عرفے کا دن ہے۔ تو جمعہ کا دن عید کا دن ہے، ہمیں اس دن متنبہ رہنا چاہیے اور اس کے فضائل کو جاننا چاہیے تاکہ ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں صحیح طریقے سے۔ ورنہ بے شمار لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کوئی ایسے وقت میں آ رہا ہے جب کہ آخری رکعت چل رہی ہوتی ہے، کسی کی آخری رکعت بھی فوت ہو جاتی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہوں گے یا کسی کام میں مشغول ہوں گے، وہ جمعہ کے دن بھی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ تو ہمیں جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ،
و رمضان و الی رمضان، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، یہ چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے جب بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ بڑے گناہوں سے اگر پرہیز آدمی کر لے تو یہ جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، یہ جمعہ آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ معمولی دن نہیں ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ بیچ میں جو بھی گناہ ہوتی ہے دوسری نماز ہمارے لیے کفارہ بن جاتی ہے، کیونکہ ہم وضو کرتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے آخری قطروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے گناہیں جھڑ جاتی ہیں، ہمارے پاؤں سے گناہیں جھڑ جاتی ہیں، ہمارے کان سے گناہیں جھڑ جاتی ہیں، ہمارے چہرے سے گناہیں جھڑ جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں پاک و صاف کر دیتا ہے جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن کی جو فجر کی نماز ہے اس کی خاص فضیلت ہے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو فجر کی نماز ہے جمعہ کے دن کوئی شخص جماعت سے پڑھ لے تو یہ افضل ترین نماز ہے۔ اللہ کے نزدیک افضل ترین نماز کون سی ہے؟ جمعہ کی جو فجر کی نماز ہے۔ لیکن ہم غائب رہتے ہیں عموماً فجر کی نمازوں سے بھی، اور جمعہ کی نماز کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور رات بھر چونکہ ہم نے گناہوں میں اپنے اوقات گزارے ہیں، چاہے دیکھنے میں گزارے ہوں، چاہے سننے میں گزارے ہوں، چاہے لہو لعب میں گزارے ہوں، تو کون فجر میں اٹھے گا؟ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص فضیلت بیان فرمائی ہے فجر کی نماز کی، جو جمعہ کے دن فجر کی نماز ہے اس کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، جمعہ کے دن کی جو فجر کی نماز ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الدہر، جس کو سورۃ الانسان کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کان یقرأ فی الصبح یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل فی الرکعۃ الاولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی سورۃ الدہر جس کو سورۃ الانسان کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان کی ہے اور قیامت کے احوال ذکر کیے ہیں، قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے، قیامت کی ہولناکیاں کیسی کیسی ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں اس میں تفصیل سے بیان کر رکھی ہیں۔ لہذا جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دہانی کرایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی ہے، اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسلمانوں کو، صحابہ کو یاد دہانی کراتے تھے کہ جمعہ کا دن یاد رکھنا۔ تو ہمیں بھی سورۃ الدہر، سورۃ الانسان کو پڑھنا چاہیے، اور الف لام میم تنزیل جو سجدہ ہے ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے فجر کی نماز میں، اور جب امام اس کی تلاوت کرے تو کم سے کم ہمیں ایک بار ضرور ان کا ترجمہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات رہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں، تاکہ ہم شعور کر سکیں، سمجھ سکیں، اور ہمارے اندر وہ باتیں سرایت کر سکیں، تاکہ ہمارے اوپر خشیت طاری ہو کہ یہ کتنا ہولناک دن ہوگا، جمعہ کا دن کتنا ہولناک دن ہوگا۔ جمعہ کا دن ایسا دن ہے، اللہ رب العالمین نے اس دن ایک ایسی ساعت رکھی ہے، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ٹالتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر الى غیبوبة الشمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے جمعہ کے دن، اس ساعت کو عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک تلاش کرو۔ لہذا ہمیں یہ جو وقت ہے عصر کے بعد کا اور سورج غروب ہونے سے پہلے تک کا،
اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہوئی ہے کہ اس گھڑی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کی احتیاج ہے۔ کوئی صحت چاہتا ہے، کوئی مال چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی بیوی چاہتا ہے، کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی بگڑی بنانا چاہتا ہے، کوئی دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے اگر اپنی بات رکھنے کا موقع ہے، عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں اگر اپنی بات رکھنے کا وقت ہمیں ملا ہے تو ہم اس وقت کو ضائع کیسے کر رہے ہیں؟ جمعہ کے دن سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، چاہے بتھا میں ہو چاہے کہیں اور ہوں، وہ سارے اوقات غیبت میں، چغلی میں، لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، اور ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا عظیم وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا، آپ نے بیان فرمایا فیہا ساعۃ لا یوافقھا عبد مسلم وہو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ اللہ واشار بیدہ یقللھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس میں ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر وہ مسلمان بندے کو مل جائے اور وہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور اس میں اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس دن، تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ہم وہ بات اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں جس کی ہمیں احتیاج ہے، ضرورت ہے، تاکہ اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا تو دنیا میں اس کا حکم نازل فرما دے گا کہ اس بندے کو یہ چیز عطا کر دی جائے۔ تو ہمیں جمعہ کے دن متنبہ رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں ایسا بھی ملتا ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے، منبر پر تشریف رکھتا ہے، تو دو خطبے کے درمیان جب بیٹھتا ہے، یہ مختصر سا وقت ہے، بعض علماء نے بیان کیا، اور بعض علماء نے بیان کیا کہ جب تک امام منبر سے نہیں اترتا ہے یہ بھی خاص وقت ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ جب امام دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ اس وقت کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ اپنی بات اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی چیز قبول فرما لے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، جس شخص کا انتقال جمعہ کے دن ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من مسلم یموت الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، جو بھی مسلمان اس کا انتقال ہوتا ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، مگر اللہ رب العالمین اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے گا، اس کو قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو احکام الجنائز میں صحیح قرار دیا ہے۔ جمعہ کا دن ایسا دن ہے جس دن ہمیں اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اس دن خوشبو لگانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس دن منہ کو صاف کرنے، مسواک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی پورے طریقے سے پاک صاف ہو کر کے ہم جمعہ کی نماز کے لیے جائیں، یہ مطلوب ہے جمعہ کے دن اور جمعہ کی نماز کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل ثم اتى الجمعہ، جو شخص غسل کرے اور جمعہ کے لیے آئے، فصلی ما قدر لہ، اور جتنا اس کے لیے مقدر کیا گیا اتنی نماز پڑھے، ثم انصت، پھر خاموش ہو کر کے بیٹھ جائے، حتی یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے، ثم یصلی معہ، پھر اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اللہ رب العالمین اس کو اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان کی جو بھی گناہیں ہوں گی معاف کر دے گا۔ ایک ہفتے کی گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس صفت پر کوئی شخص جمعہ کے دن اگر پورا اترتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور عمدہ طریقے سے وضو کرے، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آئے، فاستمع وانصت، اور جمعہ کا خطبہ سنے اور خاموش رہے، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعہ، تو اس کو
ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کی جو چھوٹی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور اللہ تعالیٰ 3 دن اور زیادہ کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آیا اور مسجد میں اپنے ہاتھ سے اپنی انگلیوں سے کھلواڑ کر رہا ہے، کنکریوں کو کبھی ادھر کر رہا ہے کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے، اس انداز سے کوئی شخص اگر کھلواڑ کرتا ہے تو اس نے لغو کام کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو جائے اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، والسواک، اور اسے سواک کرنا چاہیے، وَيَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، اور جس قدر اگر اس کے پاس خوشبو موجود ہو تو اپنے جسم پر لگا لے۔ تو سواک کا بھی ذکر ہے، یعنی منہ کو صاف کر کے جائے۔ منہ کو صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی بدبو نہ ہو منہ کے اندر۔ اور یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو لوگ بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ان کے منہ سے اس قدر گند آتی ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ سے جب سانس نکلتی ہے، سانس باہر کرتا ہے تو سونگھی نہیں جاتی ہے، جی چاہتا ہے اس کے پاس سے ہٹ جائے، آدمی دور چلا جائے۔ یہ آدمی انسان کو ایذا پہنچا رہا ہے، مسجد کے اندر پہنچا رہا ہے، فرشتوں کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی شخص آتا ہے یا مسجد میں تو وہ کچا لہسن کھا کر کے اور کچی پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ آئے جب تک کہ اس کے منہ کی بدبو پوری طریقے سے زائل نہیں ہو جاتی۔ یہ تو حلال چیز ہے، پیاز حلال چیز ہے، لہسن حلال چیز ہے، لیکن اس کی بو کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی بو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم انسان کھانے کے عادی، ہمیں تو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں ان کے منہ کی بدبو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ سونگا نہیں جاتا۔ اس کی بیوی کیسے اسے برداشت کرتی ہوگی؟ تو میرے بھائیو، یہ ایسے کام، جو یہ حرام ہے، یہ بیڑی سگریٹ، یہ جو لہسن ہے، پیاز حرام تو نہیں ہے، تو حلال ہے، لیکن بیڑی سگریٹ یہ حرام ہے۔ اس کو آدمی پی کر کے جاتا ہے، ابھی بیڑی سگریٹ پینے کی مسجد میں داخل ہو گیا، مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، یعنی بیچ میں نیکی جانے سے پہلے، نیکی کرنے سے پہلے گناہ کیا، نیکی جب کر گیا پھر گناہ کیا۔ یہی صورتحال ہماری رمضان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ دن بھر روزہ رکھے ہوئے رہتے ہیں، جو ہی ہم نے افطار کیا پہلے نمبر پر بیڑی سگریٹ، ایک طرف نیکی کیا، اس کے بعد گناہ کا کام، حرام چیز اپنے اندر ڈال لیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، بیڑی سگریٹ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس کے پینے کی وجہ سے آدمی کے اوپر سکر ہوتا ہے، سکر یعنی نشہ طاری ہوتا ہے۔ ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جس کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے آدمی مسکر ہو جائے تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے، تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ آج ہم بڑے آرام سے پی رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اس کی کمائی کھا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کون سی کمائی کھا کر کے اپنے جسموں کو توانا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حرام پیسے کے ذریعے سے آدمی کا لحم اور شہم بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، جہنم کا یہ ایندھن بنے گا، جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے، اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرائے، واغتسل، اور خود بھی غسل کرے، وبکر وابتکر، اور پہلے جائے، ومشى ولم يركب، اور پیدل جائے، سواری سے نہ جائے، ودنا من الامام، امام سے قریب بیٹھے، واستمع، خود کا خطبہ سنے، ولم یلغ، اور کوئی لغو کام نہ کرے، وکان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها، تو 1 سال روزہ اور قیام کا اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ اگر ہم اس صفت پر جاتے ہیں، اس صفت کو اختیار کرتے ہوئے ہم جمعہ کے لیے جاتے ہیں، تو ہم کو اتنا عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے،
کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکۃ یکتبون، مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں الاول فالاول، جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ہر ایک کا نام وہ لکھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّوْا الصُّحُفَ، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ صحیفے لپیٹ لیتے ہیں۔ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جو خطبہ ہوتا ہے اس کو وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جو شخص پہلی ساعت میں آتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے ایک اونٹ قربان کرنے کا۔ جو شخص اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد ساتھ میں آتا ہے، اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک میڈھا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ اس کو ایک مرغا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت ہے جمعہ کے دن کی، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے جمعہ کے دن کی اہمیت کیا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان کیا گیا جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها اربعہ، جو شخص جمعہ کی نماز پڑھ لے تو جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنی چاہیے، 4 رکعت سنت پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف فیصلی رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ گھر میں چلے آتے، گھر میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو سنت یہ ہے کہ آدمی نے اگر جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی سنت مسجد کے اندر، یا 4 رکعت سنت نہیں پڑھی، تو اس کو مسجد سے جب باہر جائے اپنے روم پر جائے تو روم پر 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہ سنت ہے، جمعہ کی سنت ہے۔ اور اگر جو شخص مسجد میں پڑھتا ہے تو اس کو 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث آتی ہیں جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، سہیل بن ابی صالح اس کے راوی ہیں، اس میں یہ بیان موجود ہے فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكَعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ، جب کسی کو جلدی ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت مسجد میں پڑھ لے، پھر جب گھر جائے تو 2 رکعت وہاں پڑھ لے۔ تو ان تمام روایتوں کو اکٹھا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو 4 رکعت پڑھنا چاہیے، مسجد میں بھی پڑھے 2 رکعت، اگر جلدی ہو تو 2 رکعت پڑھ کے نکل جائے، پھر جب روم پر پہنچے وہاں 2 رکعت پڑھ لے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو سنت پڑھے بغیر مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی امام صاحب نے جو ہی سلام پھیرا لوگ باہر نکلنا شروع۔ تو سنتوں کا بھی اہتمام نہیں ہے، اور جب نعرہ لگائیں گے تو ایسا لگائیں گے گویا کہ سب سے بڑے سنت پر عمل کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہی سنی لوگ ہیں، اور سنت پر عمل ہی نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر ہم سنی ہیں سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، سنت کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ اوس بن ابی اوس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے فَأَكْثِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، میرے اوپر اس دن کثرت سے درود بھیجا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيْهِ، اس لیے کہ آپ کا درود آپ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام درود پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے چھوڑ رکھے ہیں دنیا کے اندر، فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو گشت لگاتے ہیں، جس کی زبان سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام کے الفاظ نکلتے ہیں، یہ فوراً فرشتہ لے لیتا ہے، اللہ کے نبی تک جا کر پہنچا کر آتا ہے۔ اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھے ہیں جو ہمارے صلاۃ والسلام کو لے کر اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے تو دونوں جمعہ کے درمیان یہ نور بن کر چمکتی رہتی ہے، یہ چمکتی رہتی ہے، یہ روشنی بن کر کے آتی ہے۔
یہ سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں ہے بھی روایت موجود ہے، صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافل لوگوں میں ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، کتنی بڑی سزا ہے جو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو جمعہ نہیں پڑھتے یا جن سے 3 جمعہ لگاتار چھوٹ جاتا ہے بلا عذر کے، تو اللہ رب العالمین دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو لوگ برائی کا عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر زنگ لگا دیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ منافقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ کان سے سنتے ہیں مگر ان کو بات نہیں سمجھ میں آتی، دل میں وہ بات نہیں گھر کرتی، آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ان کو اثر نہیں ہوتا، دماغ رکھنے کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، جمعہ بہت ہی اہم ہے۔ ایک روایت میں من ترک 3 جمع تہاونا بہا، جو شخص 3 جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے اس سے سستی برتتے ہوئے، من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے، تو بعلی قلبہ، اس کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بچنا چاہیے، سخت ترین سزا ہے جو اللہ رب العالمین دیتا ہے اس جمعہ چھوڑنے والوں کو۔ تو ہمیں جمعہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے احکام ہیں، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم علی وجہ البصیرہ زندگی گزار سکیں، اسلامی زندگی گزار سکیں، اس طریقے کی زندگی گزار سکیں جس طریقے کی زندگی گزارنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھا کر کے صحابہ کو کہتے ہیں، جب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا کیسے ہم اس انداز سے زندگی گزار سکیں گے جو سنت کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔